السلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے اس پروگرام میں انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے بھارت میں اہم جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تب سے، اور یہ کوئی چھپے ڈھکے انداز سے نہیں یا چھپے ڈھکے الفاظ سے نہیں، بلکہ ایک واضح طور پر ہمیں جس قسم کی مسلم دشمنی نظر آتی ہے، اور نہ صرف یہ سلسلہ بلکہ مسلم دشمنی کی حد تک ہی ہے، بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ بھی بھارت کے اندر غیر محفوظ ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کی اہم رہنما کی جانب سے رسول اللہ کی شان میں جس طرح گستاخی کی گئی، ایک چینل میں پھر اس کی تشہیر کی گئی جس انداز میں، اور اس کو ریاستی سطح کے اوپر آن بھی کیا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب مسلم دنیا ایکشن میں نظر آتی ہے، بالخصوص مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، قطر ہو، عمان ہو، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، ایران ہو، تو ان میں ہم نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے کافی شدید الفاظ پر مذمت بھی کی گئی، اور بھارت کی اشیاء کی بائیکاٹ کی مہم بھی باقاعدہ طور پر چلی، جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ بی جے پی کے اوپر کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پریشر آیا، جس کے اوپر انہیں اپنے اراکین کو ایک کو نکالنا پڑا جماعت سے اور ایک کو معطل کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ بھارت کے اندر بھی جس طرح مسلمان نکلے، اس توہین آمیز جملے جو بولے گئے ریاستی سطح کے اوپر ایک ایسی رہنما کی جانب سے بولے گئے جن کی خود حکومت ہے، جن کی جماعت کی خود حکومت ہے، تو پھر ریاستی سطح کے اوپر آن کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو، اور ہم پھر ایسا یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، اور کل سے جو صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کل اور پرسوں سے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان اس چیز کے اگینسٹ نکلے تھے بھارت کے اندر، ان کے گھروں کو باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے مسمار کیا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چن چن کے اسی طرح ایک اس کو کہہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جس طرح مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بالکل واضح ہیں، اور یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز اب سامنے آ چکی ہے۔ لیکن کیا کہنے ان عالمی برادری کے، ان عالمی ایسی تنظیموں کے جو انسانی حقوق کی بڑی محافظ بنتی ہیں، اور فقط ایک بیانی کی حد تک تو ہے، لیکن اگر یہی صورتحال اگر یورپ میں یا یورپ کے کسی شہر کے ایک الگ جگہ پر ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں کوہرام آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال بالخصوص اگر مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اقدام ہو تو پوری جو دنیا ہے، جو اپنے آپ کو عالمی برادری اور ان تمام انسانیت کے حقوق کی جو محافظ کہتی ہے، وہ اپنے ہونٹوں کو سی لیا کرتی ہے۔ تو ایسی صورتحال ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے معاملے کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان نے ان چیزوں کے شدید الفاظ پر مذمت کی ہے، اور وزیر خارجہ کی جانب سے OIC کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے پوچھا جائے جس طرح سے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے جس طرح سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے گھروں کا مسمار کیا جا رہا ہے، جس طرح سے دینی اقدار کا، دین اسلام کی اقدار کو پائمال اور ان کا مذاق اور گستاخی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ان سے جواب لینا چاہیے۔ مگر OIC کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے، مسلم دنیا کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے، اور یقیناً جو خود کو انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں ان کے رویوں اور ان کے انداز کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح کہا کہ صحافی اور اینکر سے ملاقات کے دوران کہا کہ مجھے یہ حکومت 1 سے 1.5 ماہ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایسا تب لگتا ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ بجٹ کوئی آسان بجٹ نہیں ہے، اس سے مہنگائی کی لہر میں شدید اضافہ ہوگا، اور اسی کی بنا کے اوپر یہ حکومت ہمیں گھر جاتی ہوئی نظر آئے گی، یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پنجاب کی صورتحال 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ عمران خان صاحب خود اس مہم میں مین لیڈنگ کردار ادا کریں گے۔ اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون ایک اہم اجلاس ہوا کل، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ان ضمنی انتخابات کی جو مہم ہے وہ مریم نواز کریں گی، مریم نواز کے سپورٹ کر دی گئی ہے۔ یہ کتنے الیکشن آسان ہوں گے، مشکل ہوں گے، کیونکہ یہ دلچسپ اس لیے بھی مقابلہ ہوگا کہ یہ وہی سیٹیں ہیں جنہیں الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر یہ جو لوگ ہیں جو منحرف ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، یہ ان سے لوگ کوئی ان کے بچوں کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے گا نہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کرے گا، یہ خود بھی گھروں سے باہر جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو وہی انہی سیٹوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہی اراکین جو ہے الیکشن بھی لڑیں گے۔ تو دلچسپ بات یہ ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگا۔ ان تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد صاحب نے۔ میاں صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میاں صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں BJP کے رویوں کے اوپر، کیا کہیں گے صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا بھائی، یہ جو آپ نے انڈیا کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے بات چھیڑی ہے،
देखिए इसमें हमें ये देखना चाहिए कि 2 साल बाद इंडिया में नया इलेक्शन आने वाला है। 2024 में इनका इलेक्शन है। सही। इस वक्त जो उनकी हुक्मरान जमात बीजेपी है, वो उसकी जो पॉपुलरिटी ग्राफ है वो 7-8% गिर कर 24 पे आ चुका है। ठीक। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह हमें थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। कुछ लंबी बात अगर हो जाए तो मुझे आप अलाउ कीजिएगा। मुकम्मल कीजिए। देखिए इंडिया ने पहले बाबरी मस्जिद गिराई, पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश रही। सही। और इंडिया ने इसे हौसला पकड़ा। उसके बाद उसने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जो जुल्म किया, पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश रही। बल्कि इंडिया ने अपना केस दुनिया में ये लड़ा कि इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, वो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उससे वो परेशान नहीं है। लिहाजा हमें जो हम कर रहे हैं हमें इसका जायज़ हमें इसका मौका दिया जाए। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जी बीजेपी ने वहाँ शहरियत एक ला लेकर आए और उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत हुई, बिलाखिर वो वापस हुआ। लेकिन वहाँ जो एक सेकुलर जो उनकी पोजीशन थी, सेकुलर उनका जो चेहरा था, उसको आस्ता आस्ता वो तब्दील करते चले गए। हत्ता कि अब ये किया, बाबरी मस्जिद के बाद उन्होंने 4000 मज़ीद जो वहाँ मसाजिद हैं उनको मार किया हुआ कि इनको भी हमने शहीद करना है। इस पर भी मुस्लिम दुनिया खामोश रही। ये जो चीज़ें थी, इंडिया को हौसला मिलता रहा कि मुस्लिम दुनिया हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मुस्लिम दुनिया बिल्कुल खामोश है और कोई हरकत नहीं कर रही, लिहाजा हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक मुस्लिम मुल्क में बहुत बड़ा मंदिर तमीर होता है और मोदी वहाँ जाते हैं, बाकायदा उसकी ओपनिंग करते हैं। इस पर भी मुस्लिम दुनिया खामोश रहती है। ये उसे एक नया हौसला मिला। इस नए हौसले को मिलने के बाद फिर बीजेपी ने सोचा कि हम तो बिल्कुल, हमारे सामने बिल्कुल एक मैदान है, हम जो चाहें करते चले जाएं। उन्होंने जो इंडिया का सेकुलर चेहरा था उसको एक तरफ रखते हुए मुसलमानों को टारगेट करके करना शुरू कर दिया। बिलखर ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ऐसी हस्ती पर आवाज़ उठा दी जिनका ज़िक्र, जिन पर ईमान लाना, जिनको सोचना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं बल्कि उसके ईमान का हिस्सा है। हमारे माँ बाप कुर्बान उस हस्ती पर, हमारे बच्चे कुर्बान उस हस्ती पर, हम खुद कुर्बान उस हस्ती पर। ठीक है, जब तक हम उनको अपनी तमाम जानो माल से अजीज़ नहीं समझते, हमारा अपना मकाम मुकम्मल नहीं होता। कोई शक नहीं इसमें। अभी आप देखते हैं इंडिया जो है वो उसने बड़ा कमज़ोर फ़ैसला किया है और वापस भी आया। वापस क्यों आया? देखें, हिंदू की ये जहनीत रही है, उसका ये तरीक़ेकार रहा है, हमेशा वो कुव्वत से डरता है या मफाद से डरता है। अभी देखिए इंडिया क्यों वापस गया है। इंडिया मुसलमानों की हमदर्दी में वापस नहीं गया। इंडिया को पता है कि गल्फ़ के जो ममालिक हैं वहाँ उसके 80 बिलियन ज़र मुबादला है जो वहाँ उसके पास पहुँचता है, जो कि वो नुकसान हो रहा था, इसलिए थोड़ा उसने अपने आप को पीछे लेके गया। फिर चूँकि रिएक्शन आ गया, पाकिस्तान से रिएक्शन आ गया, दुनिया भर से रिएक्शन आ गया, UN से रिएक्शन आ गया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस पे देखा, तो थोड़ा सा वो वापस हुआ। ठीक है, उसने अपनी बीजेपी के जो तर्जुमान थी उसको हटा दिया, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको बरतरफ कर दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया, एक और जो उनके लीडर्स थे उनको भी निकाल दिया। लेकिन ये इसलिए हुआ है कि मैं नहीं समझता कि उसने कोई इसको इसलिए वापस किया है कि वो दुनिया से डर गया। दुनिया से नहीं डरा वो उसके जो माली मफाद जो महदूद हो रहे थे, 80 बिलियन का जो ज़र मुबादला उसको नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को देखते हुए उसने चीज़ों को वापस किया। उसने कोई मुसलमानों की हमदर्दी में वापस नहीं किया। एक प्रेशर जो डेवलप हुआ उसी की बिना के ऊपर वो 2 कदम पीछे हटने पर उसका जो मुआशी, और ये भी वक्ती है क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से जो मुजाहिरीन निकले हैं इस गुस्ताखी के अगेंस्ट, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। अब जब मुजाहिरीन के घर मिसमार किए जा रहे हैं तो कोई आलमी दुनिया आवाज़ उठाने वाली नहीं। वही जो मिडल ईस्ट जिन्होंने आवाज़ उठाई, खुशाइन बात है, लेकिन यहाँ अब वो खामोश हो गए हैं। तो इसलिए उनको भी शायद ये पता चल गया कि एक रेड लाइन है, यहाँ तक नहीं जाना, बाकी अंदरूनी सतह के ऊपर हम जो भी मुसलमानों के साथ करें तो कोई भी आलमी दुनिया नहीं बोलेगी, बल्कि हमारे साथ खड़े हुए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ उसका जो
معاشی مفاد تھا وہ تھوڑا سا افیکٹ ہوا، لہٰذا اس نے پھر اپنے آپ کو واپس لیا۔ ہمیں ایز اے مسلم یا مسلم دنیا کو یا مسلم ممالک کو یا OIC کو اس پر ایک سیریس نوٹ لینا چاہیے، اور UN میں OIC کو باقاعدہ ایک گروپ کے طور پر ایک ریزولوشن لانی چاہیے، سلامتی کونسل میں ریزولوشن لانی چاہیے، اور دنیا کے جو لا ہیں، عالمی لا ہیں، جس میں مذہب کو تحفظ ہونا چاہیے، جس میں مذہبی شخصیات کو تحفظ ہونا چاہیے، جو ہماری دینی شخصیات ہیں ان کو تحفظ ہونا چاہیے، اس ریزولوشن کو منظور کروانا چاہیے۔ اب اس میں بات کر لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ OIC کے کردار کے حوالے سے، OIC کا کردار آپ کو لگتا ہے نہیں اگر اتنا مؤثر ہوتا تو یہ چیزیں کوئی یہ لائن جو ہے وہ کراس ہی نہ کرتا؟ یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں اس سوال کا جواب آپ تفصیلی دیجیے گا، مجھے یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے، بھارت کی جو حکومتی جماعت ہے ان کی جانب سے جس قدر ریاستی سطح کے اوپر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور مسلم امہ کی جس طرح سے ایک خاموشی ہے، وقتی طور پر ایک آواز اٹھتی ہے، گو کہ اچھی بات ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے ایک سخت رد عمل آیا ہے، لیکن یہ ناکافی ہے، اس کے اندر ایک تسلسل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ میاں صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ہم جس طرح بات کر رہے تھے، اور آپ نے بھی پہلے سوال کے جواب میں OIC کا بھی ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ OIC اتنی متحرک جماعت یا ایک ایسا ڈھانچہ ہے کہ جس کے دباؤ میں واقع بھارت آ جائے گا؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا گستاخانہ والا یہ جو معاملہ ہوا، اس کے اوپر OIC نے جب یہ بات کی تو بھارت کی جانب سے فوراً رد عمل آ گیا، لیکن جو دیگر ممالک ہیں، قطر و عمان، انہیں بہرحال رد عمل نہیں دیا، اور اس کے رد عمل میں البتہ یہ ضرور کیا کہ اپنی جماعت کے جو کارکن ہیں ایک کو معطل کر دیا اور ایک کو جماعت سے نکال دیا۔ تو OIC اتنی متحرک ہے کہ بھارت ان کے پریشر میں آ سکے؟ دیکھیں رضا بھائی، ہر آدمی نے اپنی قوت کا اظہار خود کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کورٹ میں کسی کو سپیس دے گا تو وہ اپنی قوت خود ہی ریڈیوس کرے گا، ایسے ہی، اور دوسرے آدمی کو موقع دے گا۔ OIC کا جب پہلا اجلاس ہو رہا تھا اور جب یہ فارم ہو رہی تھی تو پاکستان کی طرف سے صدر یحییٰ خان اس میں شریک ہوئے۔ اس وقت بھی یہ پرپوزل آئی کہ انڈیا کو بطور مبصر اس میں شامل کیا جائے۔ یحییٰ خان نے کہا کہ اگر اس دروازے سے انڈیا آئے گا، اس دروازے سے میں باہر نکل جاؤں گا OIC سے۔ اتنا سٹرونگ میسج دیا یحییٰ خان نے OIC کی پوری لیڈرشپ کو کہ OIC یحییٰ خان کو بٹھانے پر مجبور ہو گئی اور انڈیا کو باہر کر دیا۔ یہ صرف لیڈرشپ کا ہی فیصلہ ہے کہ اس نے اپنے حق میں کیا بات منوانی ہے اور دوسرے کو کتنی سپیس دینی ہے۔ آج بھی اگر OIC یہ چاہے تو انڈیا کا منہ بند ہو سکتا ہے، انڈیا کے قدم رک سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش کی کہ 80 بلین کا زر مبادلہ ہے جو گلف کے ملکوں سے انڈیا کو جاتا ہے، وہ نقصان بچانے کے لیے اس نے اپنے نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں۔ اگر یہی گلف کے تمام ممالک خاموش رہتے، وہاں کو رد عمل نہ آتا، تو انڈیا نے ایک قدم اور نہیں بلکہ 6 قدم اور آگے بڑھنا تھا۔ اب ایک ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، ہمارے پاس ایک مثال آ چکی ہے کہ اس نے اپنے معاشی مفاد کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے۔ اس پر مزید ضرب لگانی چاہیے انڈیا کو۔ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ انڈیا بالکل واپس جائے، وہاں جتنی اقلیتیں موجود ہیں ان کے جو تمام انسانی حقوق ہیں وہ ان کو دے، جو ان کے سیاسی حقوق ہیں وہ ان کو دے۔ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک گزرے ہیں چیف جسٹس کارلین ایریس، چیف جسٹس پاکستان، وہ اتنے شاندار انسان تھے کہ شاید پاکستان کے پہلے وہ چیف جسٹس ہیں اب تک جو گزرے ہیں جن کی زیر استعمال گاڑی اس وقت سپریم کورٹ کے میوزیم میں رکھی گئی ہے، مورس۔ وہ ان کا ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ جو انسانی حقوق ہے یہ اللہ کے دیے ہوا ہے، یہ کسی انسان کا دوسرے انسان کو دیا ہوا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے۔
اور کوئی آدمی انسان کے انسانی حقوق کو چھین نہیں سکتا. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا وہاں کی جو 14% اقلیت مسلمانوں کی ہے اس نے معاشی طور پر ناطقہ بند کیا ہوا ہے. سانس لینے پر پابندی ہے, پانی پینے پر پابندی ہے, گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے, اور قربانی کے موقع پر جب وہاں لوگ اجتماع پر پابندی ہے, اجتماع پر جماعت کے پابندی اوپر ہے. پابندی ہے, مطلب حجاب کے اوپر پابندی ہے, حجاب پر پابندی ہے. دیکھیں اب آپ نے حجاب کی بات چھیڑی ہے, مسکان خان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے اچھا انڈیا کے دو رخ ہیں اسی حجاب کے معاملے میں. راجستھان کی وہاں کی جو خواتین ہیں وہ حجاب لیتی ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی اور انڈیا کہتا ہے کہ میں اس حجاب کو نہیں ہٹاؤں گا کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جب مسلمان خاتون, مسلمان طالبہ, مسلمان کوئی مطلب گھرانے کے لوگ, خواتین یہ اپنا لیتی ہیں, اسکارف لیتی ہیں, تو اس کو ہندو گنڈے جو ہیں اسکول ہو, کالج ہو, بازار ہو, پارک ہو, جہاں مرضی ہو, وہ اس کو تنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں. اور انڈین کی جو انتظامیہ ہے, حکومت ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ سے جو گزارش کی ہے نا, یہ انسانی حقوق ہے, میرا حق ہے. میں دنیا کے جس مرضی کونے میں رہوں, میں اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر مجھے بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے, جس مرضی کونے میں رہوں. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. عید کی نماز آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے, جمعہ کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, گھروں میں نہیں پڑھ. ابھی رمضان کیا ہوا, رمضان کے دنوں میں, ابھی یہ حالیہ رمضان جو گزرا ہے, مساجد کے بعد انہوں نے ہندوؤں کو لا کے ٹولیاں کھڑی کر دیں, انہوں نے اپنے وہ بھجن بجانے شروع کر دیے. ایک طرف تراویح ہو رہی ہے اور قرآن کی قرأت ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور اسی مسجد کے باہر آپ دوسرا کام کر رہے ہیں ارادی طور پر. اور وہاں کی جو انتظامیہ تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو وہاں پر مساجد کے باہر یہ کام کر رہے تھے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایسا بالکل بھی نہیں. ہمارے ہاں مندر بھی ہے, ہمارے ہاں چرچ بھی ہیں, باقی وہ اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں اپنے. ایسا اگر ہمارے ملک کے اندر اقلیت کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے, اور ایسے کیسز ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں, لیکن پھر پوری قوم ان کے ساتھ سٹینڈ بھی کرتی ہے. ہماری کم از کم ریاستی سطح کے اوپر ان چیزوں کی پشپنائی نہیں کی جا سکتی جیسے بھارت کے اندر ہو رہا ہے. بی جے پی کے پیچھے پوری عوام بھی اور پوری مشینری بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. پاکستان کو تو وہ بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہم کوئی اپنی تلوار لٹکائیں. کوئی بھی کام ہو, یہ آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف نے پچھلے برسوں سے کچھ شرائط رکھنی شروع کی ہوئی ہیں. پاکستان جب امداد دیتا ہے, پروگرام دیتا ہے, پہلے وہ کہتا ہے جی آپ اقلیتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ایسے ہی خام خواہ ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے. کبھی وہ کہتا ہے جی خواتین کے بارے میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کام کرے پھر امداد ملے گی, یہ کام کریں یہ امداد ملے گی. انڈیا نے فائدہ اٹھایا کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے, لیکن بڑی مارکیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کو رونتی چلی جائے, سارے حقوق بھی پامال کرے, سارے حقوق پامال کر دے. وہاں پاکستان, وہاں جو اقلیتیں ہیں, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, دلت ہیں, باقی لوگ جو ہیں, ان سب کا یہ انسانی حق ہے کہ ان کو زندگی گزارنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. اچھا سر, جب ہم اسی نقطے کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, عالمی برادری جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار بھی کہتی ہے, تو پھر یہاں پر یہ بات بھی خود اٹھتی ہے کہ شاید اگر آپ سمجھا سکیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس طرح کا اپنا کردار اہم ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ فرانس ہو یا دیگر ممالک ہوں جو خود کو سیکولر بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی حجاب کے اوپر پابندی لگائی. تو اگر یہ چیزیں ان ممالک سے اگر اٹھتی ہیں بھارت کے اگینسٹ, تو بھارت ان کو جواب میں کہے گا کہ بھئی آپ بھی تو اپنے ممالک میں یہی کرتے ہو, میں بھی یہی کر رہا ہوں, میرا اندرونی معاملہ ہے یہ. 9/11 کے بعد جب دنیا بدلی ہے اور پھر بہت سارے قانون بھی بدلے ہیں, معاشروں کا رنگ بدلا ہے. یہ جو آپ حجاب کی بات, فرانس کی آپ نے ذکر چھیڑا ہے, دیکھیں فرانس کا رویہ اور انڈیا کا رویہ ہم آپس میں ایک برابر نہیں کر سکتے. درست بات. فرانس کے معاشرے میں انسانی حقوق کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو انڈیا میں ہے. انڈیا میں تو بدترین صورت ہے. انڈیا میں کوئی مسلمان بیچارہ ایسا نہیں ہے جو صبح بیدار ہو اور شام تک اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے گلی میں, محلے میں, سیکٹر میں, کس بازار میں, کسی جگہ اس کے اوپر جو ہندو ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے. اسے بالکل ہر وقت ہر لمحے اس کو خوف رہتا ہے. باقی دنیا کے معاشروں میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہے.
اکا دکا کو واقعات ہو جاتے ہیں، دنیا بھر میں ہو جاتے لیکن ہیں. فرانس کے حوالے سے زیادہ اگر ہم موازنہ کسی حد تک کر لیں، گو کہ ہر پہلو کے ساتھ نہیں بھی کیا جا سکتا، لیکن گستاخانہ خاکوں کے معاملے کے اوپر وہ جس طرح نہج کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آزادی اظہار رائے کا نام بھی دیتے ہیں، پھر حجاب والے معاملے کے اوپر بھی وہ ہٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اگر دو پوائنٹ کے اوپر اہم نکات کے اوپر اگر کمپیئر کر لیا جائے تو کسی نہ کسی طرح مطابقت تو یہ دونوں رکھتے ہی ہیں آپس میں. میں نے گزارش کی نا، 9/11 کے بعد دنیا بدلی ہے. 9/11 نے دنیا کو بدل کر رکھا ہوا ہے. 9/11 سے پہلے دنیا کا سیاسی نقشہ، دنیا کا معاشی نقشہ، دنیا ہر کا داڑھی رکھنے والے کو سماجی دہشت گرد نقشہ سمجھا گیا. کچھ اور تھا. اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ میں قانون بنا، حالانکہ دنیا بھر میں یہ قانون ہے سزا اس وقت ہوگی جب کوئی آدمی ایکشن کرے گا، چوری کرے گا یا کوئی ڈکیتی کرے گا یا کوئی قتل کرے گا. لیکن امریکہ میں یہ قانون بنا کہ میں پہلے ہی سوچ لوں گا کہ یہ بندہ میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے یہ حق ہے کہ میں اس کی زندگی ختم کروں. یہ مطلب یہ چیزیں آئی ہیں. 9/11 کے بعد اب ہونا کیا چاہیے تھا، پھر ہم واپس لے کے آتے ہیں بات OIC پر. OIC کو مسلم ممالک کی تنظیم کی طور پر اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا، اور یہ بتاتے کہ اسلام جو ہے یہ انتہا پسند دین نہیں ہے، اسلام انتہا پسند مذہب نہیں ہے، یہ ہمیں اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. اسلام کی کوئی تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں جس میں آپ کو صرف اور صرف اعتدال نظر آئے گا، آپ کو انتہا پسندی نظر نہیں آئے گی. حتیٰ کہ جہاد جو ہے، جہاد اسلام کا بہت ہی ایک پاورفل ایک رکن ہے. لیکن اس میں کیا کہا گیا کہ اگر آپ کی والدہ آپ کو اجازت دے کہ آپ جہاد پہ جاؤ تو تب جانا ہے، اگر والدہ روک دے آپ کو تو آپ نہیں جانا. اور پھر اس جہاد پہ جانے کے لیے بھی کچھ ایک والدہ والا ایک اصول ہے، پھر دیگر بھی اصول ہیں کہ بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، خواتین کو نہیں کرنا، دیگر املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، اور باقاعدہ جو واضح طور پر دین اسلام کے خلاف نکلا وہ صرف آپ کا اس کے ساتھ براہ راست ہونا چاہیے، لیکن ادھر ادھر معصوم لوگوں کو نہیں مارنا. اس کا جو بیسک اصول ہے، بیسک اصول یہ ہے کہ آپ نے اس پر تلوار نہیں اٹھانی جو آپ پر تلوار نہیں اٹھائے. بالکل، یہ پہلا اصول ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میاں منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر وقت ہوئے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اینکرز اور صحافیوں کو جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکومت بجٹ کے بعد 1 سے 1.5 ماہ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے 1 سے 1.5 ماہ میں چلی جائے گی؟ کیا اسسمنٹ ہے ان کی؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اور یقیناً پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں بڑا اہم مارکہ ہوگا. ان دونوں صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. میاں صاحب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح انٹرویو دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بجٹ کے بعد جو مہنگائی کی ایک لہر آئے گی اس میں مزید اضافہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے یہ مجھے حکومت 1 سے 1.5 ماہ تک ہی رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد یہ خود ہی گھر چلے جائیں گے، اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، میں عمران خان صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اچھا. اور ان کا اپنا تجزیہ ہے اور ان کا تجزیہ ظاہر ہے کچھ دیکھ بھال کے انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہوگا. میں ان کے تجزیے کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ ان کی بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی اور جو قسط آنی ہے وہ بھی مڈ جولائی یا اگست کے شروع میں آنی ہے. صحیح. تب تک اس حکومت کو اپنے وہی جو وسائل ہیں اسی پہ گزارا کرنا ہے. اب دیکھیں یہ جو اس حکومت نے جو بجٹ دیا ہے، بجٹ ایک سراب کی نظر ہو کہ جی بجٹ کی بیسک لائن ان کی اس حکومت کی یہ ہے کہ فیوچر میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو جانی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ڈالر ریٹ ہے وہ 180 185 کے درمیان. یہ اسی طرح کی اسسمنٹ ہے جو شوکت طری صاحب نے کی تھی کہ ایران کے ساتھ عالمی دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم وہاں سے تیل لے لیں گے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. بس یہ سراب ہے نا، یہی وسوسہ ہے، یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے جو اس
بجٹ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوا ہے. عمران خان صاحب نے جو اپنا تجزیہ دیا شاید اسی پوزیشن کو دیکھ کر دیا ہوگا. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ بہت بڑا رسک لیا ہے یہ بجٹ دے کر, اور یہ اس کو کنٹینیو بھی کرے گی اور آئی ایم ایف کو بھی اپنے اعتماد کے اندر لے کے آئے گی اور یہ چیز آگے بڑھے گی. لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے خوش نہیں ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کل کہا کہ مزید بھی جو ہے وہ اقدامات, بلکہ پرسوں انہوں نے جو بجٹ کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف ابھی بھی خوش نہیں ہے, کچھ پوائنٹس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہمیں یو ٹرن لینا پڑ جائے. تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی تو بجٹ پیش کیا ہے, ایک ایک بل جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں چلا جائے, لوگوں کے پاس آ جائے, جو 10,000 بل دیتا تھا وہ 15,000 دے گا, جو 15 ہیں وہ 20 یا 25 اسی طرح دے گا. تو اس کے بعد ایک رد عمل آئے گا مہنگائی کی لہر میں, جب مزید اضافہ ہوگا تو میں ہی اس مہنگائی کے بیانی کو کیش کرتا ہوا جب لوگوں کو کہوں گا کہ ان سے جان چھڑانی ہے تو باہر سڑکوں کے اوپر آ جائیں, تو لوگ میرے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور اسی کی بنیاد کے اوپر 1 سے 1.5 مہینے میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی. دیکھیں آئی ایم ایف جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ہے ابھی ہم سے خوش نہیں ہیں, وہ غالباً انکم ٹیکس کا ایشو ہے. اچھا, اس پہ ان کی ابھی بات چل رہی ہے اور اسی کو اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ممکن ہے یہ آئی ایم ایف کی بات مان لیں, ابھی ان کے پاس 2 ہفتے ہیں اور اس 2 ہفتے کے بعد اس بجٹ میں کچھ ہلکی سی مجھے کچھ چینج نظر آ رہی ہے. اگر وہ چینج آ جاتی ہے جس طرح وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو قسط بھی 2 ہفتے پہلے پاکستان کے پاس مل جائے گی. اگر وہ جس طرح ایشو حل کرنا چاہ رہا ہے وہ نہ ہوا تو پھر تھوڑی مشکل آ سکتی ہے, یہ چیز ہے. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ شاید یہ حکومت جو ہے کوئی جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 ماہ میں ختم ہو جائے گی, مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ چیز آگے بڑھے گی. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ شوکت ترین صاحب ہم نے دیکھا کہ وہ ایک مقبول وزیر خزانہ نہیں تھے. وہ انہوں نے شروع میں ہی آغاز میں کہا کہ مجھے سخت فیصلے لینے ہیں اگر معیشت کو بچانا ہے. تو شروع میں اگر انہوں نے 1-2 سٹیپ ایسے کیے بھی تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. مہنگائی کی لہر آئی, اس سے متاثر ہوتے ہیں. سیاسی جماعت کے جو چیئرمین ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو سیاسی جو اہداف ہے ان کو بھی دیکھنا ہے, اپنے ووٹرز کو بھی دیکھنا ہے. تو مفتاح اسماعیل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی مقبول وزیر خزانہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی, سخت فیصلے لینے پڑیں گے اگر اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ سخت فیصلوں کے پیچھے ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم قیادت کھڑی ہوگی, بالخصوص وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف. جس کے ہاتھ میں خزانہ ہوتا ہے نا, چاہے ہم گھر کی بات کریں, وہ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے. اچھا, اور وہ گھر کے اندر وہ مقبول آدمی نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے کہ عید کے موقع پر کتنے اخراجات ہیں, باقی تہوار ہیں, شادی ہیں, کیا اخراجات ہیں. وہ اخراجات کرنے کا موقع دیتا ہے لیکن اس طرح جس طرح لوگوں گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ وزیر خزانہ مقبول نہیں ہے, کوئی وزیر خزانہ مقبول نہیں ہوتا. اس کی وجہ اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے, اس کے سامنے کہ اس کے پٹاری میں کیا ہے, کتنا خزانہ ہے جو لوگوں کو بانٹے گا, وہ اسے سارا پتہ ہوتا ہے. اس لیے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خشک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن ہمیں یہ بات دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ہاں ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں مسلسل ایک جائزہ لیتا ہے, اور اس کو جو ہیڈ کرنے والا ہو کبھی موقع ملے تو اسی کو وزارت خزانہ کی کنجی دینی چاہیے. کل ایک تصویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہی تھی اور یہ باتیں کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی کہ حامد خان صاحب کو واپس لے آیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور وہی اب قانونی معاملات جو ہیں وہ دیکھیں گے. بانی رکن میں آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور کچھ اختلافات ہوئے تھے جس کی بنا کے اوپر وہ خود الگ بھی ہو گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بانی اراکین کا واپس پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ سے آ جانا, عمران خان صاحب سمجھ چکے ہیں کہ میرے ساتھ مخلص وہی لوگ تھے جو شروع دن سے پہلے دن سے میرے ساتھ چلے ہیں, یہ جو موسمی لوگ آئے ہیں انہوں نے ہی مجھے نقصان پہنچایا. یہ ہر دور میں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو بنانے والوں میں ڈاکٹر مبشر حسن, جے رحیم شامل تھے. جب پیپلز پارٹی بن جاتی ہے تو جے رحیم کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. تحریک انصاف کے پاس بہت کریم آئی تھی شروع دنوں میں, جسٹس وجی آئے, معراج محمد خان آئے, اور یہ حامد خان آئے, اس طرح کے بہت سے لوگ آئے. لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کو ان کی سپیس جو تھی پارٹی کے اندر کم کر دی گئی. ایک کے پی کے لیڈر ہیں محمد علی ہوتی, خواجہ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں, تو انہوں نے پارٹی کو چھیڑی
انہوں نے کہا کہ پارٹی میں نے اس لیے چھوڑی کہ وہاں پر جو چھوٹی عمر کا کارکن ہے وہ سینئر کارکن کی عزت نہیں کرتا، اور جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ سینئر لیڈرشپ کی بجائے جو جونیئر کارکن ہے، سیاسی کارکن، اس کو زیادہ اہمیت دیتی. میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف میں آج بھی لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ دوسرے کارکن کی عزت نفس کا احساس کریں. اگر کوئی پارٹی لیڈرشپ اپنے کارکن کی عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کا تحفظ نہیں کر سکتی، اس کا احساس نہیں کر سکتی، تو اس کے پاس پھر لوگ وہی ہوں گے جو وہاں پر بیٹھ کر اپنے مفاد دیکھ رہے ہوں گے. جو کام کرنے والا کارکن ہوگا اس کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب حامد خان کی آپ نے بات کی ہے، وہ واپس ہیں. حامد خان جو ہیں وہ پاکستان کی لائر کمیونٹی میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور جو پاکستان کے ججز ہیں ان میں ان کا بڑا احترام ہے، وکلاء میں ان کا بڑا احترام ہے. وہ سوچنے والے آدمی ہیں، لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے سیاسی کارکن نہیں جس طرح کے آج کل کے سیاسی کارکن ہیں، اس طرح کے ان کا مزاج نہیں ہے، لیکن پارٹی کو چلا سکتے ہیں، پارٹی کو سمجھا سکتے ہیں، پارٹی کو اچھی لائن دے سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے اگر وہ واپس آتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ان کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو تاکہ واپس نہ جائیں. یہ ہوتا ہے اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. اور ابھی بھی ایسے کی پیپلز پارٹی کی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کے یہ اعتزاز احسن ہے، یہ بھٹو دور میں ان کے وزیر اطلاعات تھے، صوبائی وزیر اطلاعات، اور یہ اتنے ڈیڈیکیٹ کارکن تھے کہ سیلاب کے دنوں میں یہ جو حلوائی کی دکان کے اوپر ایک دودھ کا ہوتا ہے کڑا، اس کے اوپر بیٹھ کر سیلاب زدہ علاقوں میں گئے اور لوگوں کی مدد کی انہوں نے بہت. لیکن جب پارٹی چھوڑی، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے پروگرام کے آخری حصے میں بات کرنی تھی پنجاب کی صورتحال کے اوپر بھی، لیکن بہرحال اگلے پروگرام میں ہم اسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہے سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.